ایک طرف وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف مکمل طور پر انٹیلیجنس بیسڈ ریاستی کارروائی جاری ہے۔ یہ کوئی اچانک یا یک طرفہ فیصلہ نہیں تھا۔ وادی تیرہ میں کارروائی کے لیے خود قبائلی عمائدین نے سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کیا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی کہ معصوم آبادی کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کو تیار ہیں۔ اسی رضامندی اور مشاورت کے بعد نقل مکانی کا عمل شروع ہوا، جس کی نگرانی ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے اور جس میں مقامی قبائلی قیادت براہ راست شامل ہے۔ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے تمام انتظامات پہلے سے مکمل کیے جا چکے تھے۔ متاثرہ افراد کو محفوظ اور باعزت عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ ہر خاندان کو ماہانہ گزر بسر کے لیے باقاعدہ مالی امداد دی جا رہی ہے اور نقل مکانی کے نتیجے میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے 4 ارب پاکستانی روپے بھی مختص کیے جا چکے ہیں۔ یہ رقم متاثرہ خاندانوں کی امداد، بحالی اور بنیادی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں نے واضح یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر کارروائی کے دوران کسی گھر یا عمارت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا منصفانہ اور مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ بھی دو ٹوک انداز میں واضح کیا جا چکا ہے کہ وادی تیرہ میں کسی قسم کا بڑے پیمانے پر آپریشن زیر غور نہیں۔ تمام سیکیورٹی کارروائیاں بدستور انٹیلیجنس بیسڈ رہیں گی تاکہ عام آبادی کی زندگی کم سے کم متاثر ہو اور صرف دہشت گرد عناصر کو ہی نشانہ بنایا جائے۔ مقامی قبائلی عمائدین نے متفقہ طور پر اپنے علاقے سے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے پر اتفاق کرتے ہوئے ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کا اعلان کیا ہے، مگر عین اسی وقت سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم سامنے آتی ہے۔ چند فسادی عناصر اور دہشت گردوں کے ہمدرد نقل مکانی کو انسانی المیے کے طور پر پیش کر کے من گھڑت کہانیاں پھیلا رہے ہیں تاکہ حقائق کو مسخ کیا جا سکے اور دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائی کو متنازع بنایا جا سکے۔ حالانکہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قبائلی عوام کی واضح رضامندی کے بغیر نہ نقل مکانی ہوتی ہے اور نہ ہی ایسی کارروائی ممکن ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں ایک اور سنگین تضاد ابھرتا ہے۔ ایک طرف وادی تیرہ میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قبائلی عوام، ضلعی انتظامیہ اور ریاستی ادارے ایک صف میں کھڑے ہیں، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ یہ حقیقت عالمی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان متعدد موقعوں پر افغان طالبان حکومت کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا ہے۔ اس کے باوجود شواہد مانگنا نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ ان تمام بین الاقوامی رپورٹس کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے جو افغانستان کو دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ قرار دے چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹس واضح کرتی ہیں کہ افغانستان میں داعش، TTP، القاعدہ، جماعت انصار اللہ سمیت متعدد کالعدم دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں اور افغان سرزمین سے پاکستان پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔ انہی رپورٹس کے مطابق ایک ہی سال میں پاکستان میں سینکڑوں دہشت گرد حملے ہوئے جن میں سے کئی کو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ یوریشیا ریویو کے مطابق طالبان کے اقتدار کے بعد افغانستان ایک بین الاقوامی دہشت گرد پناہ گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں سے عالمی دہشت گرد نیٹ ورکس آپریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب دی ڈپلومیٹ اور DW بھی افغانستان کو دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ قرار دے چکے ہیں۔ یہ کہنا کہ دیگر ہمسایہ ممالک افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر خاموش ہیں حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ ایران سیکیورٹی خدشات کے باعث غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کر رہا ہے۔ تاجکستان میں افغانستان سے ہونے والے حملوں میں غیر ملکی ورکرز مارے جا چکے ہیں اور چین اقوام متحدہ میں واضح طور پر خبردار کر چکا ہے کہ افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ جب دہشت گردوں کے خلاف عملی کارروائی ہوتی ہے، جب قبائلی عوام خود دہشت گردی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جب ریاستی اقدامات واضح اور دستاویزی ہوں، تو پھر یہ بیانیہ کیوں بدلا جاتا ہے؟ کبھی نقل مکانی کو انسانی بحران بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور کبھی افغانستان سے آنے والی دہشت گردی کے شواہد پر شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا۔ وادی تیرہ کا معاملہ محض ایک علاقائی سیکیورٹی کارروائی نہیں بلکہ اس بڑے سوال کا حصہ ہے کہ آیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک واضح، دو ٹوک
اور یکساں قومی بیانیہ برقرار رکھ پائے گا یا نہیں؟ قبائلی عوام کا فیصلہ واضح ہے، انتظامی اقدامات واضح ہیں، ریاستی عزم واضح ہے اور عالمی رپورٹس بھی واضح ہیں۔ اب اگر کہیں ابہام ہے تو وہ صرف وہاں ہے جہاں اس وضاحت سے مسئلہ ہے۔